السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ روایتی ترجمے میں موجود ہے یہ بات کہ شیطان جو وہ پھسلا لیتا ہے اپنی آواز سے، اور جس پر بس چلتا ہے سوار پیادے سب چڑھا لے آتا ہے، اور مال اور اولاد میں ان سے وعدہ کرتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ اس کا وعدہ صرف دھوکہ ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ گو کہ یہ صرف ایک آیت سے حوالہ پوچھا انہوں نے، 17 کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 ہے یہ۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پہلے سے لیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں شیطان کیا ہے، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ شیطان اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ہر طرح سے بہکا لیتا ہے اور مال اور اولاد کا وعدہ بھی دے دیتا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس ترجمے سے بات کروں گا، پھر اس کے بعد اپنی فہم سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں بتاؤں گا کہ آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل عمل ہے، قابل ہدایت ہے۔ تو اس کے لیے آپ 17 کی 61 سے 65 تک دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اور بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس نے کہا بھلا دیکھو تو یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر عزت دی، البتہ اگر تو مجھے روز قیامت تک ڈھیل دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اس نے فرمایا تو جا، بس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، سزا بھی بھرپور، اور پھسلا لے جس پر ان میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان سے ساجھا کر لے مال اور اولاد میں، اور ان سے وعدے کر، اور ان سے شیطان کا وعدہ کرنا صرف دھوکہ ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور تیرا رب کافی ہے کارساز۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ بات آ رہی ہے کہ شیطان جو اپنی آواز سے اور سوار اور پیادے چڑھا لا کر اور وہ اولاد اور مال میں ساجھا کا لالچ دے کر یہ سب کچھ وعدہ دیتا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے دھوکہ ہوتا ہے۔ بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ پہلے سے جو بات چل رہی ہے، ملائکہ کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو، اور پھر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آگے چل کر ابلیس کا نام ختم ہو گیا، اب شیطان آ گیا، تو کیا ابلیس اور شیطان ایک ہی چیز ہے؟ اور پھر کیا اگر یہ شیطان ہے تو اللہ نے حکم تو صرف فرشتوں کو دیا تھا، تو شیطان کیوں آ گیا بیچ میں؟ جب اس کو حکم ہی نہیں تھا وہ کیوں آیا؟ تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں گڑبڑ ہو گئی ہیں روایتی مترجمین نے، کیونکہ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ساتھ سمجھا ہے، اس لیے اس ہدایت کو واضح نہیں کر پائے، بلکہ انہوں نے اس کہانی کے ذریعے ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کی، جس سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو کر رہ گیا۔ تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اسے آج کے دن کے لحاظ سے بھی سمجھائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کائناتی قوتوں کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، لِآدَمَ، آدمیت کے لیے، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، پس وہ سب فرما بردار ہو گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے مایوسی کے۔ ابلیس کا مادہ بلس ہے، بلس کا ترجمہ مایوسی ہوتا ہے، جہاں مبلسون آتا ہے جمع کا صیغہ، یہ خود بھی مایوسیاں ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ابلیس کیونکہ ایک کہانی گھڑ رکھا ہے، اس لیے ابلیس کو ابلیس ہی رہنے دیتے ہیں اور بعد میں شیطان بنا دیتے ہیں۔ قَالَ أَسْجُدُ، کہا کیا میں فرما بردار ہو جاؤں، لمن خلقت طینا، اس کے لیے جسے تو نے وجود دیا ہے مٹی سے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ، کہا کیا تو دیکھتا ہے، هَذَا الَّذِي، یہ ہے وہ جو کہ کرمت علیہ، تو نے عزت دی مجھ پر، لئن اخرتنی، اگر تو مؤخر کر دے، اگر تو مہلت دے دے، الی یوم القیامت، قائم ہونے والے دورانیے تک، لَأَحْتَنِكَنَّ، ضرور میں جڑ سے اکھیڑ دوں گا، یا ضرور میں کو آپ ناتجربہ کار بنا دوں گا، ذریتہ، اس کے پھیلانے والوں کو، الا قلیلا، صرف تھوڑے۔ قال اذهب، کہا مٹا دے، فمن تبعک، پس جو تیری اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے، فإن جہنم، پس بے شک بدحالی، جزاؤکم، تمہارا نتیجہ ہے، جزاء موفورا، نتیجہ ایک مکمل ہونے والا، واستفزز من استطعت منہم، اور تم پھسلا لو، یہ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھسلانے کا مطلب اس کے مقام سے اس کو گرا دے، اس کے مقام سے اسے اکھیڑ دے۔ من استطاعت، جو تم اطاعت کرو، منہم، ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کو، واجلب علیہم، اب جلب
چڑھا لا انہوں نے کیا. یہی اسی مادے سے ایک لفظ اور آیا جلابی بہن جو سورہ احزاب میں موجود ہے آیت نمبر 59 میں, تو وہاں یہ چادریں کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ. جلب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر مسلط ہو جانا, چڑھا لینا, یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گڑبڑا کر مقام سے نیچے کر لے آنا, یہ اس میں سختی کرنا. تو خوب سختی کرنا ان پر بخیل کا اپنے خیالات کو, و رجل کا اور اپنی مضبوطی کو, وشارکہم فی الاموال والاولاد اور انہیں شریک کر لے مالوں میں اور اولاد میں, وعدہم اور انہیں وعدہ دے, وما یعدہم اور جو یہ انہیں وعدہ ہے الشیطان خاص سرکشی کا, الا غرورا صرف دھوکہ ہے. انا عبادی بے شک میرے تابع دار, لیسا لکا نہیں ہے تیرے لیے, علیہم ان پر, سلطان کوئی ایک دلیل ہے. وکفا اور کافی ہے, بربی کا وکیلا تمہارے رب کا حمایتی ہونا, تمہارے رب کا بھروسہ کرنا, ایک بھروسے والا ہونا. تو اب میں اس کا رواں ترجمہ بتا دوں تاکہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے. اور جب ہم نے کائناتی قوتوں کے لیے کہا آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ, پس سوائے مایوسی کے وہ سب فرما بردار ہو گئے. کہا کیا میں اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤں جسے تو نے مٹی سے یعنی نرم طبیعت سے پیدا کیا ہے. کہا کیا تو دیکھتا ہے یہ ہے کہ جس کو تو نے مجھ پر عزت دیا, اگر قائم ہونے والے دورانیے تک مجھے مہلت دے یا مؤخر کر دے تو میں اس کی ذریت یعنی اس کے پھیلانے والوں کو تھوڑے کے علاوہ ضرور جڑ سے اکھیڑ دوں گا یا نا تجربہ کار بنا دوں گا. کہا مٹا دو, پس ان میں سے جو تمہاری اتباع کرے گا پس بے شک تمہارا نتیجہ بدحالی ہے, مکمل ہونے والا نتیجہ. اور ان میں سے تمہاری آواز پر جو جلد تمہاری اطاعت کرے یا تمہاری آواز کو تمہاری اطاعت کرے, تم گڑبڑا کر اسے مقام سے اکھیڑ دو اور ان پر خوب سختی کرو اپنے خیالات کی اور اپنے مضبوطی کی, اور انہیں مالوں اور اولادوں میں شریک کر لو, انہیں وعدہ دو, اور خاص سرکشی انہیں جو وعدہ دے صرف ایک دھوکہ ہے. بے شک میرے تابعدار ان پر ضرور تو کوئی دلیل نہیں ہوگا, اور تیرے رب کا حمایتی ہونا کافی ہے, یا تیرے رب کا ایک بھروسے والا ہونا کافی ہے. یہ تھا اس کا رواں ترجمہ. اب دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا. اللہ نے آدم کو سب سے آخر میں بنایا, اس لیے اس کو خلیفہ کہا ہے. خلیفہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی نائب ہے, کیونکہ اللہ نہ چھٹی پر جاتا ہے, نہ بیمار پڑتا ہے, نہ اللہ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے, لہٰذا اللہ کو اپنے نائب کی قطعی ضرورت نہیں ہے. خلف کہتے ہیں پیچھے کو, تو خلیفہ سب سے پیچھے. انسان اللہ کی آخری مخلوق ہے, اور پہلے پہل وہ تمام انسان جو زمین سے اگے اللہ ان کو آدم کہتا ہے. یہ ایک نہیں ہے, جمع کا صیغہ ہے, تعداد اللہ نہیں بتا رہے, اس لیے ہم تعداد کے پیچھے نہیں پڑیں گے, لیکن یہ مختلف جگہ مختلف خطے میں ساری دنیا میں اکٹھے ہوا ہے. تو آدم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ابتدائی انسان کہا, جو ابتدا ہوئی ہے, کیونکہ اللہ ہر چیز کا ابتدا بھی کرتا ہے پھر اسے جاری بھی رکھتا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ یبدأ الخلق ویعیدہ, پیدائش کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اسے جاری بھی رکھتا ہے. تو ایک ابتدا ہے اور ایک اس کا پروسیس کا مسلسل جاری رہنا. تو ابتدائی انسان جو زمین سے نباتات کی طرح اگے, جس کو سورہ نوح کی آیت نمبر 17 میں بتایا کہ وَأَنبَتْنَا فِي الْأَرْضِ نَبَاتًا, اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا, تو ان کو اللہ نے آدم کہا ہے. اور جب اللہ نے آدم بنایا, کیونکہ آخری مخلوق ہے, اس لیے اللہ نے تمام کائناتی قوتوں کو کہا کہ آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. آپ دیکھ لیں کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ انسان ہے, کسی بھی چیز کو اپنا تابع کر سکتا ہے, اور کسی بھی ایسے ہی اپنے خیالات میں آ کر کسی چیز سے ڈر بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ با اختیار ہے. یہ چاہے تو ہر ایک کو اپنا پابند بنا لے, اور نہ چاہے تو مکھی سے بھی ڈرتا رہے. تو اللہ نے جب انسان کو وجود دے دیا, اور وہ تمام انسان جو شروع میں نباتات کی طرح زمین سے اگے, اللہ ان کو آدم کہتا ہے قرآن میں, تو آدم کے لیے تمام کائناتی قوتوں کو کہا فرما بردار ہو جاؤ. بس سب فرما بردار ہو گئے سوائے مایوسی کے. مایوسی وہ کیفیت ہے جس نے فرما برداری اختیار کرنے سے انکار کر دیا, کہ یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں مایوس ہو جائیں, جب چاہیں آپ مایوسی سے فوراً نکل جائیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ ایک کیفیت ہے, یہ بھی کائناتی قوتوں میں شامل ہے. نہیں, اللہ انسان کے علاوہ سب کو ملائکہ میں شمار کرتا ہے, اور یہ سب انسان کے لیے ہی بنے ہیں, اس لیے انسان کے لیے سب کو فرما بردار کیا گیا ہے.
تو سب فرما بردار ہیں بھی، کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے انکار نہیں کر سکتا. آپ زمین سے معدنیات نکال لیں یا آپ کسی بھی شے کا کچھ استعمال کر رہے ہیں، انسان کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب پابند ہیں. ہاں یہ ایک کیفیت ایسی ہے مایوسی والی کہ یہ فرما بردار نہیں ہے. اب بہترین کام کر رہے ہوں گے، اچانک اگر مایوسی طاری ہو گئی، آپ کا بنا بنایا کام بگڑ جائے گا. لیکن خوشی کی کیفیت، غمی کی کیفیت وہ اسی موقع پر آتی ہے جب خوشی ہوتی ہے، جب غم ہوتا ہے، ورنہ ایسے نہیں آتا ہے. صرف ایک واحد کیفیت ہے مایوسی، جو کسی بھی لمحے اچانک کسی بھی وقت آ سکتا ہے. ایک آدمی تو ویسے ہی ناکام ہے، وہ مایوسی میں جا رہا ہے تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ایک آدمی بہترین کام کر رہا ہے اور بڑا کامیاب جا رہا ہے اور اچانک مایوسی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. تو یہ مایوسی جو ہے یہی اصل میں کفر ہے. اس نے کیونکہ انکار کر رکھا ہے، یہ کبھی آپ کا تابع دار نہیں ہوگا. تو یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤں جسے تو نے ایک تین سے پیدا کیا. تین ایک تو مٹی کو بھی کہا جاتا ہے اور تین آپ نرم طبیعت کو بھی کہا جاتا ہے. تو ایک انسان ایک نرم طبیعت پیدا ہوا ہے اور یہ فرما برداری اختیار بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے مایوسی کی کیفیت، اس نے کہا کہ کیا میں اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤں جسے تو نے نرم طبیعت پیدا کیا ہے. پھر کہا کیا تو دیکھتا ہے یہ ہے جسے تو نے مجھ پر فوقیت دی، مجھ پر عزت دیا. کیونکہ مایوسی کی وہ کیفیت تھی جو سمجھتی تھی کہ اصل طاقتور وہ ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. تب اس نے کہا کہ اس نے تو آدم کو تکریم دے دیا، عزت دے دیا، اور وہ بھی مجھ پر. تو اگر مجھے قائم ہونے والے دورانی تک، قیامت کے دن تک ایک مہلت دے دے، تاخیر کر دے، تو ضرور میں اس کے پھیلانے والوں کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا. یعنی جو آدمیت کی بات پھیلاتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، ان کو جڑ سے اکھیڑ دے گا. سوائے تھوڑے، یعنی صرف تھوڑے ہی لوگ ہیں جو خالص اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ تو اس طرح نہیں بہکیں گے. لیکن جو کمزور ہوں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، تو وہ اس گھیرے میں آ جائیں گے اور وہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ مٹا دے جو کچھ تم مٹا سکتا ہے، کیونکہ انسان کو ہم نے اختیار دیا اور اسے ہم نے آزاد چھوڑا ہے کہ وہ چاہے تو فرمان بردار ہو، چاہے تو نافرمان ہو. تو تمہیں جو کرنا ہو تم کر لو، تمہیں آزادی ہے. اور جو اس مایوسی کے پیچھے چلے گا، ان میں سے کوئی بھی، یا آدم ہو یا پھر آدم کی ذریت ہو بعد میں اس کے پھیلانے والے، تو بے شک بدحالی ان کا نتیجہ ہے. اور یہ نتیجہ ایسا ہے کہ جو مکمل بھرپور ملنے والا ہے. اب یہ مایوسی کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ آپ کو اس طرح سے پھسلا لیتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنے مقام سے گر جاتے ہیں، گڑبڑا جاتے ہیں، اطاعت سے گڑبڑا جاتے ہیں، تو اپنے مقام سے گر جاتے ہیں، مقام سے اکھیڑ دیے جاتے ہیں. تو تم مقام سے اکھیڑ دیے جاؤ گے، یا تم جو یہ پھسل جاؤ گے، گڑبڑا جاؤ گے. کب؟ جو جلد ان میں سے اطاعت کرے گا. کس کی اطاعت کرے گا؟ اس آواز کی، مایوسی کی آواز کی. مایوسی کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے ایسے ہی تو نہیں آتے، خیالات آتے، تخیل آتا ہے، ایک آواز آتی ہے. تو یا تو اس آواز کے حساب سے ہوگا، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ واجلب علیہم بخیلک ورجلک. تو جلب جو ہے وہ کہا ہی جاتا ہے خوب سختی کرنے کو. تو وہ خوب سختی کرتے ہیں ان پر خیالات کو اور اس کی مضبوطی کو. ایسے خیالات آتے ہیں کہ بس مجھ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہے. اور یہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں. جتنے سیاستداں ہیں وہ اپنے خیالات میں سمجھتے ہیں کہ بس مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اور اپنے آپ کو مضبوط بھی اتنا سمجھتے ہیں کہ بس میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. لیکن جب اس طرح اداروں میں تصادم ہوتا ہے اور شخصیات میں تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، جو قوتیں رکھتی ہیں، تو وہ پھر اوپر نیچے بھی کرتی رہتی ہیں، اور ان کے لڑائی میں عام عوام جو ہے بیچاری پس جاتی ہے. اور وہ انہیں کیا کرتے ہیں کہ وشارکہم فی الاموال والاولاد، وہ شریک کر لیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں مال میں اور اولاد میں. مال دیتے ہیں کہ کس طرح مال بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے کچھ پیدا کیا جاتا ہے. یہ اولاد ضروری نہیں کہ یہ آپ کے جو پیدا کردہ اولاد ہیں، اس کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ مال اور مال بنانے کے لیے پیدا کردہ طریقہ کار. جس طرح ہمارے یہاں یعنی کوئی اعلیٰ عہدے پر اگر پہنچ گیا، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، تو وہ بڑے بڑے ٹھیکوں میں اپنا کمیشن رکھ لیا.
اپنے رشتہ داروں اپنے جاننے والوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دلوا دیے، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا. اور یہ پاکستان کے کلچر میں تو بہت عام ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا شریف ہونے کا دعویٰ کرے، کتنا ہی بڑا ایماندار ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور اس کی مثال پچھلی تمام حکومتوں میں موجود ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کسی بھی پارٹی کی مثال لے لیں، ہر ایک نے اپنے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کسی نے کم کسی نے زیادہ. بہرحال مبرہ کوئی نہیں ہے، انسانیت کا عمل دخل کسی کے اندر نہیں ہے. خالص عوام کا نعرہ کسی نے نہیں دیا ہے، میں نے نعرہ تو بلند کیا لیکن فائدہ کسی نے نہیں پہنچایا. تو یہ انہیں وعدہ دے رہے ہوتے صرف. تو یہ جو ان کی سرکشی والا وعدہ ہے، تو یہ سرکشی والا وعدہ سیدھی سی بات ہے، انہیں کرنا تو کچھ ہے نہیں، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، اپنے اقتدار کو تول دینا، اپنی طاقت کو بڑھانا ہے، اپنی قوت کو بڑھانا ہے، اپنے خیالات کو مسلط کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ سرکشی سے وعدہ کرتے ہیں، اور یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے، صرف لالی پاپ ہوتا ہے جو دے دیا جاتا ہے کہ تاکہ عوام اس کے پیچھے کود پڑیں، اس کے پیچھے بھاگ جائیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور اپنی ہلاکت کو دعوت دیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو میرے تابع دار ہیں تو ان پر تمہاری کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جو اللہ کا تابع دار ہوتا ہے وہ دلیل سے بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہ فلاں نے کہہ دیا تو بس اس کو مان لو، وہ نتائج دیکھتا، نتیجہ دیکھتا ہے، کام دیکھتا ہے، کام دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ واقعی یہ کر رہا ہے یا صرف بیان بازی ہے، یعنی یہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے یا واقعی یہ بڑا قول کا سچا ہے، یہ واقعی انسانیت کے لیے کوئی فلاحی کام کرنا چاہتا ہے، یہ واقعی قوم کو بھنور سے نکالنا چاہتا ہے، یا صرف نعرے دے کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے، یا صرف لوگوں کو تسلیاں دے کر اپنی قوت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. تو جو خالص اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں وہ اتنے کمزور ذہن کے نہیں ہوتے کہ کسی کے وعدے پر بہل جائیں، کسی کے کہنے پر، کسی کی باتوں میں آ جائیں، بلکہ وہ عمل دیکھتے ہیں اور عمل کے ذریعے پھر بھروسہ کرتے ہیں. تو ان پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے رب کو ہی حمایتی جانتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. تو جو اللہ کے خالص تابع دار ہوتے ہیں وہ اپنے رب کو ہی بھروسے والا مانتے ہیں کہ رب کی بات ہے، رب کے حساب سے ہوگا تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی کوئی زبانی دعویٰ کرتا رہے، کتنی شیخیاں بگاڑتا رہے، کتنے ہی دعوے کر لے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی لیڈر ہی نہیں ہے کوئی جو نکال سکے. تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب کی بات کو، رب کی حمایت کو مانتے ہیں، اور رب کی حمایت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہوتی ہے. تو امید ہے کہ بات ساری واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ کوئی ابلیس اور شیطان الگ الگ نہیں ہے، یعنی ابلیس ایک کیفیت کا نام ہے اور شیطان جو سرکشی اختیار کرے گا وہی ہوگا. یہ کوئی شخصیت نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے پر آئی ہوئی ہے. جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی آواز کے ذریعے، کسی روب کے ذریعے، کسی دبدبے کے ذریعے، کسی خیالات کے ذریعے، کسی مضبوطی کے ذریعے یا مالدار بننے کے لیے، مال میں اس میں حصہ داری پیدا کرنے کے لیے، وہ کبھی بھی اپنے مقام سے گرے گا نہیں. جو گر جاتا ہے تو یہی سرکشی کا وعدہ ہے، اور یہ سرکشی کا وعدہ صرف دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بھی اللہ کا تابع دار ہو جائے گا وہ دلیل چاہے گا، دلیل کے ذریعے دیکھے گا، جب دلیل ہوگی تو وہ جانتا ہے کہ رب سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہے، رب سے بڑا کوئی حمایتی نہیں ہے، لہذا رب کی بات کو یہ اولویت دی جائے گی، کسی شخصیت کو نہیں، کسی ایسے ہی نعرے بازی کو نہیں، کسی بھی لالی پاپ کو نہیں ہوگا، کسی بھی جھوٹے وعدے کو نہیں کیا جائے گا، بلکہ عمل دیکھ کر دلیل کے ساتھ اس پر بات ہوگی. تو پھر وہ کامیابی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ یہاں شیطان کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے کہ اللہ تو اپنی بات کو پہنچا نہیں پا رہا اور شیطان زیادہ طاقتور ہو گیا کہ وہ اپنی آواز سے بھی بہکا رہا ہے اور اپنے خیالات سے بھی بہکا رہا ہے، اپنے سوار سے بھی، اپنے پیادے سے بھی، اور کس طرح سب کچھ کیا چلا جا رہا ہے. شیطان کو مکمل آزادی ہے اور اللہ بے بس ہے شیطان کے آگے. تو یہ قطعی غلط سوچ ہے. قرآن کی ہدایت سے دور ہونا ہے تو قرآن دشمنوں سے ہوشیار رہیں. جو لوگ قرآن کا نام لے کر اللہ کی دشمنی میں، مسلم دشمنی میں، سلامتی والے نظام کے دشمنی میں سوائے جھوٹ اور ملاوٹ کے کچھ نہیں کہتے ہیں، ایسے ہی لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تاکہ اس پر عمل نہ کیا جائے. اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اسی کے اوپر ساری تحقیقیں کیوں ہوتی ہے، اسی پر ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں، اور وہ بھی بغیر دلیل کے روایتی ترجمے سے لے کر یا حدیث کے نام پر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے ذریعے. خالص اللہ کے کلام سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو قرآن دشمنوں سے ہوشیار رہیں
اللہ کے پابند بنیں، اللہ کے فرما بردار بنیں، غیر اللہ کے فرما بردار نہ بنیں۔ آپ کو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، ملا کی نہیں۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔